ایک شخص نے پوچھا ہے کہ جی میری بیوی زنا کرتی رہی ہے, اب پکڑی گئی ہے, معافی مانگ رہی ہے, میں کیا کروں؟ احمد صاحب انڈیا سے. میں کالج میں پڑھتا ہوں, وہاں کی سب ٹیچرز غیر مسلم ہیں جو پردے وغیرہ کا بالکل وہاں کے سب ٹیچرز غیر مسلم ہیں جو پردے وغیرہ کا بالکل خیال نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ پڑھاتے وقت صرف ان کی طرف ہی دیکھنا. وہاں کی ٹیچرز غیر مسلم ہے, فیمیل ٹیچر ہے جو غیر مسلم ہے, اور وہ کہتی ہے کہ پڑھاتے وقت ان کی طرف دیکھنا ہے. تو اس کی وجہ سے مجھ کو بد نظری کا گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ ٹیچر کی طرف دیکھ سکتے ہیں اگر وہ فیمیل ٹیچر ہے, اور خاص طور پر وہاں کا اصرار ہے کہ بھئی آپ نے فیمیل ٹیچر کی طرف دیکھنا ہے, کیونکہ بعض جگہوں پر اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ آئی کانٹیکٹ کی, تو اس میں لیکن اپنے دل کے جذبات پہ آپ نے قابو رکھنا ہے. اس کو آپ بہن سمجھ کے یا ماں سمجھ کے دیکھیں, احترام کے جذبے سے دیکھیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ کے دل میں برے خیالات آتے ہیں اور آپ کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ نہیں دیکھیں ان کو. پھر کسی کی مخلوق کی نافرمانی میں, خالق کی نافرمانی میں اللہ کی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا اور دیکھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے, تو یہ اسی میں ہے کہ اگر دیکھنے میں فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے, ضرورت یہ ہے کہ کلاس میں بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے, تو ایک جو ہے نا, کیونکہ آپ کو ظاہر ہے کلاس سے نکال دیں گے یا مسلسل ذہنی ٹارچر کریں گے, تو یہ بھی ایک نوعیت کی ضرورت ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں, گنجائش ہے دیکھنے کی, لیکن دل میں اگر ذرا بھی برے خیالات آ رہے ہیں اپنے جذبات پہ قابو رکھیں. پھر بھی اگر برے خیالات آ رہے ہیں تو اسلام پھر آپ کے لیے, اللہ نے آپ کی بیوی کو پیدا کیا ہے, کسی اور عورت سے تلذذ کسی بھی قسم کا حاصل کرنا یہ اسلام میں حرام ہے. تو پھر اس حرام کام کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی اپنے ٹیچر کے آرڈر پہ. غیر مسلموں کا تو فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا, ان کا تو سارا سیٹ اپ بھی برباد ہو گیا. اب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی برباد ہو جائے. تو اسلام ایک پاکیزگی کا آپ کو سبق دیتا ہے, پاکیزگی کا ماحول بناتا ہے. مرد اور عورت جہاں ہوں گے ڈیزائرز ہوں گی وہاں. ان لوگوں نے خام خام ایک چیز فرض کر لی ہے کہ جی وہ تو ٹیچر ہے تو فلاں ہے, تو بھائی عورت تو ہے نا, یہ مرد ہے تو وہ عورت ہے. تو مرد اور عورت کی تو ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, اصول تو یہی ہے. باقی یہ کہ بعض دفعہ نہیں بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس میں کوئی کشش ہی نہیں ہے, یا مرد جو ہے وہ اپنے جذبات پہ قابو پا سکتا ہے, اس میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. تو لیکن اگر آپ کو ذرا سا بھی فتنے کا اندیشہ ہو رہا ہے دیکھنے میں, پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے. باقی مسئلہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا. تحسین گلزار, یہ غیر مسلموں کو فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا بہت دفعہ, کیونکہ انہوں نے اتنی عورت لڑکیاں دیکھی ہوتی ہیں, بہت ان کی گرل فرینڈز رہی ہوتی ہیں, زنا کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے, سب کی بات نہیں کر رہا میں, تو ان کو نہیں ہوتا. مسلمان کے تو جذبات اپنی بیوی کے لیے ہوتے ہیں نا, وہ اپنی بیوی کے یا اپنے محرم رشتوں کے علاوہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے, تو اس میں اس کو فتنے کا اندیشہ بھی زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے جذبات جمع ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی ڈیزائرز ہوتی ہیں. تو یہ لوگ جیسے ہے نا, ایک صاحب آئے مغربی کسی کنٹری سے, مجھے کہنے لگے کہ انگریز جو ہے وہ عورتیں گزر رہی ہیں اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اور ہمارے مسلمان یا پاکستانی یا انڈین جب جاتے ہیں تو ایسے تاڑ تاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ظاہر ہے وہ انگریز نائٹ کلبوں میں اس سے بڑے کام کر رہا ہوتا ہے نا, یا گرل فرینڈ کے ساتھ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو کیا ضرورت ہے یہ چھچوری حرکتیں کرنے کی کہ وہ دیکھے. تو جب آپ کے بڑے جرم کی طرف جاتے ہیں, جب آپ کو شراب اور ہیروئن کی عادت پڑ جائے, تو چرس تو آپ کے لیے ایک مذاق ہے نا. چرس تو بیچارہ وہ پیے گا جس کو ہیروئن شراب نہیں, وہ پھر چرس سے یا اس کی خوشبو سونگھ کے دل بہلا رہا ہوگا, یا سگریٹ سے دل بہلا رہا ہوگا. تو اس لیے غیر مسلموں پہ اپنے آپ کو ہرگز قیاس نہ کریں. تو غیر مسلم لوگ, ان کے ہاں چونکہ زنا حرام ہی نہیں رہا ہے, منع ہی نہیں رہا ہے, تو وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو مسلمان ہیں بھائی, ہم نے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. ہماری محبت صرف بیوی کے لیے ہوگی, سارے جذبات بیوی کے لیے ہوں گے جو رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آئی ہے, سارے جذبات اس کے لیے ہوں گے. اسلام کا یہی حکم ہے, تاکہ گھر میں میاں بیوی کا ماحول اچھا ہو, ایک فیملی سسٹم مضبوط ہو. عورت اور مرد کی محبت, جو میاں بیوی کی محبت ہے, یہ آگے پورے خاندان کو بچانے کے لیے پہلی سیڑھی ہے. ایک مضبوط خاندان کی تشکیل کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے میاں بیوی کی آپس کی محبت. اور یہ محبت میں جو سب سے بڑی دراڑ بنتی ہے جو چیز, وہ یہ ہے کہ مرد دوسری عورتوں کو جھانکتا ہے اور دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے اور اپنے جذبات وہاں سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. یا اب جائے جس عورت سے کرے گا تو وہ عورت کا بھی تو گھر خراب ہوگا نا, اگر وہ میرڈ ہے. ان میرڈ ہے تو شادی کے بعد پھر وہ وفا نہیں کرے گی, اس کے بیسیوں قسم کے تعلقات پہلے رہے ہوں گے. تو سارا نظام آہستہ آہستہ تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے. تو بس ایک چیز ان کو چاہیے, سائنسی ترقی اور نالج.
چاہے انسان گدھے گھوڑے بن جائیں, انسان نہ رہیں, وہ بس ترقی یافتہ ہونے چاہیے. تو اسلام تو آپ کو ترقی کے ساتھ بھائی آپ کے خاندانی نظام کو بچانے کا بھی حکم دیتا ہے. ایک شخص نے پوچھا ہے کہ جی میری بیوی زنا کرتی رہی ہے, اب پکڑی گئی ہے, معافی مانگ رہی ہے, میں کیا کروں؟ دیکھیں شرعاً معاف کرنا جائز ہے. باقی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رکھیں یا طلاق دیں, تو یہ بہت مشکل ہے میرے لیے آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا. یہ تو جب تک کسی کے پورے حالات, عورت کے بھی مرد کے پورے حالات سامنے نہ, انسان کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا. تو آپ نے اس کو رکھنا ہے یا طلاق دینا ہے, یہ تو آپ جانیں, آپ کی گھر والے جانیں, آپ خود فیصلہ کریں گے. یہ باقی شریعت میں معاف کرنا ایسے موقع پہ جائز ہے, گناہ نہیں. یعنی اگر آپ اس کو طلاق نہیں دیتے تو گناہ گار نہیں ہوں گے, لیکن دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. اصول تو یہی ہے کہ جو زانی عورت ہو تو شریعت میں بہتر یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے, نہ رکھا جائے, کیونکہ آگے نسب میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے. تو اب وہ توبہ کر رہی ہے, دل سے کر رہی ہے, اوپر سے کر رہی ہے, یا آپ جانیں وہ جانیں, تو اس لیے میں اس بارے میں مشورہ کچھ نہیں دے سکتا. اچھا بھائی, تحسین گلزار کشمیر انڈیا سے, اگر کوئی رشتہ دار اپنے گھر آنے سے منع کرے کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو تو کیا کریں؟ رشتہ داری جوڑنے کے لیے اس کے گھر جائیں یا اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے اس کے گھر نہ جائیں؟ جب وہ کہہ رہے نہیں جائیں تو پھر آپ رشتہ داری تھوڑی جڑے گی. جب زبردستی اس کے گھر چلے جائیں گے, وہ بولے گا میں منع کر رہا ہوں نہیں آؤ اور تم گھسے جا رہے ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باہر سلام دعا رکھیں, بولیں ٹھیک ہے آپ نے منع کر دیا, ہم نہیں آتے, لیکن آپ سے ہماری سلام دعا رہے گی. کہیں گزر رہے ہوں, السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی, خیریت سے ہیں آپ, انکل طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تو اس طرح کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے گا. کبھی اس کو ہدیہ بھجوا دیا, پیسے بھجوا دیے, اس طرح سے رشتہ داری جوڑیں. امید ہے تھوڑے دنوں میں آپ کو کہے گا آ جاؤ. انڈیا سے ایک سوال ہے جی, کیا شادی کا 1 سال گزرنے پر بطور مبارکباد کے ہیپی اینیورسری کہہ سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لوگ, آپ بھی کہہ دیں تو کیا جا رہا ہے. باقی ایک فضول سا کام ہے, تکلفات ہیں سارے غیر مسلموں سے آئے ہوئے ہیں. نہ میاں بیوی میں محبت ہے, نہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں, نہ عورت شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے. بس وہ کچھ چند ڈائلاگ یاد کیے ہوئے ہیں جو دیکھتے رہتے ہیں, ادھر اسے سنتے رہتے ہیں فلموں ڈراموں میں. تو جو حقیقی محبت ہے نا اس کو فوکس کریں بھائی. وہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آج کل لڑکیوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں ٹک ٹاک اور فیس بک پہ میاں بیوی کی محبتیں دیکھ کے. عورت اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے, وہ دیکھو اس کا میاں کیسے بحرین ناران کاغان اپنی وائف کو گھما رہا ہے, اس کو پھول پیش کر رہا ہے. او بھائی وہ جو کچھ اچھے اچھے کام کر رہا ہے وہ فیس بک پہ ڈال رہا ہے. جو گھر میں لڑائی اور دنگا فساد ہو رہا ہے نا, گالیم گلوچ اور حقوق ادا نہیں کر رہے, رات کو دیر سے گھر سے آتا ہے اور اس کے جو ہے نا اس پہ خرچہ نہیں کر رہا, اور بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کر رہا, گھر والوں کو ٹائم نہیں دے رہا, وہ چیزیں تھوڑی فیس بک پہ ڈالے گا وہ. تو وہ کبھی ایک دن جوش محبت میں ایک دن پھول دے دیا تو فوراً ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈال دے گا وہ. تو خواتین کو ریئل لائف کو دیکھنا چاہیے کہ ریئلٹی. ہمارے باپ داداؤں کو دیکھیں, ہماری ماؤں نانیوں دادیوں کو دیکھیں, انہوں نے تو یہ تکلفات نہیں کیے, ہیپی اینیورسری اور جناب وہ برتھ ڈے کا کیک. وہ تو سادہ لوگ تھے لیکن کیسی محبت سے کیسی کامیاب زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں, اس لیے کہ وہ حقیقی طور پر ایک دوسرے کے حقوق جانتے تھے اور اللہ کا خوف تھا اور ایک دوسرے سے وفا کرنا کیا ہوتا ہے یہ سب جانتے تھے. تو اس لیے میرا مشورہ تو یہی, میں حرام ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا کہ ہیپی اینیورسری کہنا کوئی ناجائز ہے, لیکن ان تکلفات سے اپنے آپ کو نکالیں. چند ماہ پہلے میری 1.5 سال کی بچی کا انتقال ہو گیا. میں اس کی یاد میں اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ اس طرح مردے کی روح کو تکلیف ہوتی ہے, برائے مہربانی وضاحت فرمائیں. مردے کی روح کو تو تکلیف نہیں ہوتی, لیکن جو زندہ آپ ہیں آپ کی روح کو بہت تکلیف ہوگی, کیونکہ جب غم ہے نا اس کو شریعت میں بھلانے کا حکم ہے, یاد کرنے کا حکم نہیں ہے. بس وہ بچی اللہ کے پاس چلی گئی, مسلمان بچی تھی, قیامت میں آخرت میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. بس اتنا سوچ کے تسلی کیا کریں. پھر اس کی تصویریں یاد کرنا, دیکھنا, اس سے غم کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں آخرت کا غم ہو, اللہ کا غم ہو. مخلوق کا غم اپنے دل میں نہ رکھیں, اس کو جلد سے جلد بھلانے کی کوشش کریں آپ. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا, ہر وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیوں اس کام کو کیا جا رہا ہے. یا تو ہوتا نا اس بچی کو یاد کرنے سے وہ بچی زندہ ہو کے آ جاتی ہے, اب یہ تو ممکن نہیں ہے. اب وہ بچی آخرت میں آپ کے لیے اللہ نے ذخیرہ کر دی, بس یہ سوچا کریں. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں, اس سے بچی کو تکلیف ہونا ہو, آپ کو تکلیف ہوگی. اور شریعت
اس تکلیف پہ آپ کو اجر دیتی ہے جو آپ کے اختیار میں نہ ہو، اور جو آپ سوچ سوچ کے خود تصویریں دیکھ دیکھ کے سوچ سوچ کے جو اپنے غم کو بڑھائیں گی، ان غموں پہ اجر نہیں ملتا اللہ کی طرف سے۔ میکے رہنے کی حالت میں ضروریات کا خرچہ کیا شوہر کے ذمے ہے یا باپ اور بھائی کے ذمے؟ قربانی چٹ کے خاتون نے سوال پوچھا ہے جی۔ دیکھیں، میکے رہنے کی صورت میں میکے رہ کیوں رہی ہے؟ شوہر کی اجازت سے رہ رہی ہیں یا شوہر سے لڑکے آئی ہوئی ہیں بغیر اجازت کے؟ تو اگر شوہر کی اجازت سے رہ رہی ہیں تو پھر تو شوہر کے ذمے نان نفقہ، لیکن اگر شوہر سے لڑائی کر کے آئی ہوئی ہیں اور پھر میکے رہ رہی ہیں تو جتنے دن میکے میں گزارے گی شوہر کے ذمے اس کا نان نفقہ نہیں ہوگا۔ پھر کس کے ذمے ہوگا؟ تو ابا کے ذمے ہوگا یا بھائی کے ذمے ہوگا۔ ابا نہیں ہے تو بھائی کے ذمے ہوگا، ویسے تو ابا کے ذمے ہوتا ہے اگر ابا نے خوشی سے رکھا ہوا ہے۔ ہندو لڑکی نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا ہے مگر گھر والوں کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہندو بن کے رہنا پڑتا ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر اتنا خطرہ ہے نا کہ اگر اس لڑکی نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا تو بہت زیادہ ماریں گے پیٹیں گے یا خدا نخواستہ قتل بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ، تو مار پیٹ کا بہت شدید مار پیٹ کا خوف ہے، تو پھر یہ لڑکی اپنے اسلام کو چھپا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دی ہے۔ ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں ہندو گھرانوں کی جن بیچاریوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسلام ظاہر کر دیا تو ہمیں قتل کر دیں گے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ سے یہ بات کہیں کہ اللہ میں مسلم ہوں، میں ایک خدا کو مانتی ہوں، میں ان بتوں کو نہیں مانتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا آخری پیغمبر مانتی ہوں، اب میں مجبور ہوں، مجبوری کی وجہ سے ان کی رسومات میں مجھے شرکت کرنا پڑتا ہے، تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور ایسی لڑکی کا شمار انشاءاللہ اہل اسلام میں ہی ہوگا۔ تو چھپ کے جتنی نمازیں پڑھ سکتی ہے وہ نماز پڑھے، چھپ کے روزے رکھے جو رمضان کے روزے، اس طرح سے جب تک ممکن ہو کرے، اور پھر جہاں اللہ اس کو توفیق دے، کوئی طاقت اور قوت اور ہمت دے، تو وہ اپنے اسلام کو یا تو ظاہر کر دے یا کسی مسلم سے نکاح کر لے، کورٹ میں جا کے، عدالت میں جا کے، تاکہ وہ مسلمان مرد اس کو تحفظ دے سکے۔ مسز ضیاء ابو ظہبی سے، فجر کی اذان کے ساتھ ہی وضو کرنے گئے اور حیض کا پتہ چلا کہ شروع ہو گیا، تو کیا اب یہ فجر قضا کرنی ہوگی؟ اذان کے ساتھ ہی وضو کرنے گئے اور پتہ چلا کہ جی مینسز آنا شروع ہو گئے، نہیں، یہ فجر قضا کرنی نہیں ہوگی بلکہ یہ فجر ساقط ہو گئی۔ مینسز کا خون عورت کو نماز کا ٹائم ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے بھی آ جائے، 3-4 منٹ پہلے بھی آ جائے تو بس وہ والی نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر کسی عورت نے نماز ڈیلے کی، جیسے ظہر کی نماز ڈیلے کی، پڑھی نہیں ہے اور ڈیلے کرتے ہوئے آخری وقت میں مینسز آ گئے تو وہ ظہر ساقط ہو گئی۔ اسی طرح فجر میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر واش بیسن قبلہ رخ ہو تو اس میں قلی کر سکتے ہیں؟ شگفتہ یاسمین انڈیا سے، جی وہ قبلہ رخ ہوتا ہے تو وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں قلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر سیڑھی کی جگہ کے نیچے کو عبادت کا کمرہ بنا دیا جائے اور اس میں قرآن بھی رکھا جائے تو بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ نہیں جی، بے ادبی نہیں ہوتی، کیونکہ نیچے کا جو کمرہ ہے، جب سیڑھی کے نیچے آپ دیوار بنائیں گے تو بالکل ایک الگ وہ مکان کہلائے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے نیچے ایک پورشن ہوتا ہے، ایک پورشن اوپر ہوتا ہے، تو نیچے والے پورشن میں قرآن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر والے پورشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ بے ادبی سمجھی نہیں جاتی، کیونکہ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ قرآن کے اوپر ہے، بلکہ وہ پورشن ہی الگ ہے۔ تو جب سیڑھیوں کے نیچے آپ نے کمرہ بنا دیا تو وہ ایک الگ پورشن بن گیا باقاعدہ، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی ادب کا تعلق عرف سے ہے، عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا نہیں جاتا کہ نیچے کوئی چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں قرآن رکھا ہوا ہے اور دوسرے لوگ چھت پر ہیں، تو اس کو بے ادبی سمجھا بھی نہیں جاتا، تو سیڑھی بھی چھت کے طور پر ہی بن جائے گی ایسی صورت میں۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب، کیا بیوی شوہر کی اجازت کے بنا کسی محرم کے ساتھ تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہے؟ نہیں جی، بیوی گھر کے سے باہر شوہر کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتی۔ شوہر کے ساتھ جائے نا، اچھی بات ہے، وہ بھی انسان بن جائے گا اس بہانے۔ کیا شادی شدہ عورت کے زیورات کی زکوٰۃ اس کو شوہر نہیں دے سکتا؟ اگر شوہر نہیں دے سکتا تو عورت کہاں سے پیسے لائے گی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے؟ یہ بڑا سوال کرتی ہیں خواتین کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے، ہم اس کی زکوٰۃ کے لیے کہاں سے پیسے لائیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے میرے پاس 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، میں اس کی زکوٰۃ کے لیے کہاں سے پیسے لاؤں؟ تو بھائی 2 لاکھ روپے ہیں نا، تو یہی روپے ہی تو پیسے ہیں،
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 2 لاکھ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو میں ان کی زکوٰۃ کے لیے کہاں سے پیسے لاؤں؟ تو یہ پیسے ہیں آپ کے پاس. تو جب آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے تو یہ پیسے ہی تو ہیں, 2 منٹ میں کیش ہو جائے گا. تو کسی کو بھی دیں آپ کہ بھئی یہ میرے پاس سونا ہے, اتنا سونا ذرا کیش کرا کے لے آؤ, 2 منٹ میں لے آئے گا. تو کہاں سے پیسے لے کر آئیں؟ دکان سے پیسے لے کر آئیں, یا پھر ڈائریکٹ وہ سونا ہی غریب کو دے دیں اس میں سے 2.5% کاٹ کے. تو یہ عجیب بات ہے کہ جی کہاں سے پیسے لاؤں. تو وہ پیسہ ہی ہے جو گولڈ آپ کے پاس رکھا ہے. باقی یہ کہ شوہر اگر دینا چاہے بیوی کی طرف سے زکوٰۃ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن بیوی کو بتا دے, اس کی اجازت لے لے کہ بھئی میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں. اگر وہ کہہ دی تو شوہر کے دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیا شادی شدہ عورت کے زیورات, اچھا یہ ہو چکا ہے, احتلام کی وجہ سے کپڑا ناپاک ہو گیا تو پاک کیسے کریں؟ بھئی ایسے ہی پاک کریں جیسے بغیر احتلام کے کپڑا جب ناپاک ہو جاتا ہے پیشاب وغیرہ لگنے سے. تو طریقہ یہ ہے کہ جب نائٹ فال ہوا, احتلام ہوا, آپ صبح اٹھے, آپ نے اپنے پینٹ پہ یا شلوار پہ کوئی گندگی دیکھی تو آپ واش روم میں لے جا کے صرف اتنا حصہ دھو لیں جہاں جہاں گندگی نظر آ رہی ہے آپ کو. جو نظر نہیں آ رہی وہ معاف ہے, جو نظر آ رہی ہے بس اتنے حصے کو پانی کے نیچے رکھیں اور اچھی طرح رگڑ لیں اس کو تاکہ وہ گندگی دور ہو جائے. اور پھر اس کو اچھی طرح نلکے کے نیچے 3 دفعہ دھونا بھی ضروری نہیں ہے, بس نلکے کے نیچے رکھا, پانی بہ رہا ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح رگڑ لیا. صابن لگانا بھی ضروری نہیں ہے, اچھی طرح رگڑ کے آپ نے اس کو نچوڑ لیا تو بس کپڑا پاک ہو گیا. صابن لگا لیں گے تو ذرا اور جلدی صاف ستھرا ہو جائے گا. پھر وہم نہ کریں کہ پتہ نہیں شاید یہاں بھی لگ گئی ہو, شاید یہاں بھی لگ گئی ہو. تو وہمیوں کا کوئی علاج نہیں ہے. شریعت نے طہارت کے احکام میں ہمیں آسانی دی ہے کہ جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے بس وہ جگہ دھو لیں, باقی کی آپ فکر نہ کریں, وہ معاف ہے. باہر ملک والے پاکستان میں کیسے قربانی کریں؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور مجھ پر قربانی واجب ہے. یہاں امریکہ میں قربانی کرنا مشکل ہے تو ہم پاکستان میں قربانی کریں گے. ہاں یہاں قربانی تقریباً $150 میں ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں یہ قربانی $100 میں ہو جاتی ہے. دیکھو پاکستان کی قدر کرو. اب ان $50 کا کیا کیا جائے گا؟ ان کی بھی قربانی ہی کی جائے گی یا غربا میں تقسیم کر دی جائے؟ جویریہ صاحبہ امریکہ سے. دیکھیں جانور ذبح کرنا مقصد ہے, چاہے وہ $50 کا ہو چاہے وہ فری میں مل گیا ہو آپ کو. تو پاکستان میں اگر وہ امریکہ کا $150 والا جانور پاکستان میں $100 میں مل رہا ہے تو بس آپ پاکستان میں جانور ذبح کروا دیے تو قربانی ہو گئی. الگ سے آپ کے اوپر $50 صدقہ کرنا لازم نہیں ہوگا, بلکہ فری میں اگر کسی پاکستانی نے آپ کے نام پہ جانور ذبح کر دیا آپ کی نیت سے تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی آپ کی قربانی بس جیسے بعض ریلیٹو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ویسے میں ایک مسئلہ بتا دوں کہ امریکہ اور UK اور ان ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو چاہیے ایک کم از کم قربانی اپنے مقام پہ کریں. قربانی کا مقصد غریبوں کو گوشت کھلانا دوسرے درجے میں, اصل تو یہ کہ آپ کھائیں گوشت, اس کا اللہ کی طرف سے آپ کی ضیافت ہے, آپ اس ضیافت کو قبول کریں. اس لیے بہت سے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ دوسرے ملکوں میں قربانی کرنے کے بجائے ایک حصہ کم از کم, زیادہ کر رہے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے غریب ملکوں میں بانٹ دیں, لیکن ایک حصہ آپ کے گھر پہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے گھر میں گوشت آئے اور آپ کو جو ہے قربانی کا ایک بقرعید کا احساس تو ہو نا. بچوں کو بھی گوشت کھلائیں, بچے پوچھیں گے آج کیوں تازہ گوشت کھلایا جا رہا ہے, بتائیں بیٹا ہم نے اللہ کے نام پہ جانور کاٹا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہماری ضیافت ہے. بقرعید کے 4 دنوں میں اللہ نے روزے کو حرام کر دیا, اسی وجہ سے تو حرام کیا تاکہ اللہ کی نے جو دعوت کی ہے اس سے اعراض لازم نہ آئے. تو اب کیا کر رہے ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں لوگ, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا بقرعید کب آئی کب گئی, بس وہ حکم دے دیتے ہیں کہ فلانی جگہ ہماری طرف سے ایک جانور کاٹ دینا. تو یہ میرا خیال ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے. قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, صحابہ تابعین سے اور امت کے فقہا سے پتہ چلتا ہے کہ بقرعید ایک تہوار ہے ہمارا, تو اس کو منانا بھی ہے اور وہ اسی طرح سے منایا جائے گا کہ عید کی نماز بھی پڑھیں اور قربانی کا گوشت کھائیں بھی اور کھلائیں بھی. تو مالدار لوگوں میں ایک تکبر ہوتا ہے کہ جی ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کھاتے ہوں گے پورے سال گوشت, یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, یہ تہوار ہے, اس کو سیلیبریٹ کریں آپ, تو اس لیے کھایا کریں گھر میں. یہ جو باہر ملک کے امریکہ اور UK وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں, اتنا زیادہ قربانی سے کو اگنور کر دینا کہ بس فون کیا بھائی میری طرف سے وہاں کاٹ دینا, غریبوں میں بانٹ دینا, کھا لینا, نہ. آپ کہیں کہ بھائی ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں قربانی کریں گے اور قربانی کا گوشت ہمارے گھر میں آئے گا, ہم اسے کھائیں گے اور اس طرح سے ہم بقرعید کو منائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس طرح سے بقرعید کو منانے کا.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گوشت کی ایسی طلب رکھتے تھے بقرعید کے دن، اور اتنا زیادہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ضیافت سمجھ کے استعمال کرتے تھے کہ بقرعید میں آپ صبح کچھ کھاتے نہیں تھے. آپ کے معدے مبارک میں جو آپ کا جو پہلا لقمہ ہوتا تھا نا، وہ قربانی کے گوشت کا جاتا تھا. اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے. اور آج لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بس وہیں گرا دینا، تو ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم یہاں دکان سے خرید کے کھا لیں گے. تو یہ غلط ہے.